ڈپریشن کی بہت ساری وجہ تھی جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہتی تھی. ڈپریشن کسی ایک وجہ سے نہیں ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گی کہ مجھے ڈپریشن کب ہوا اور کیسے ہوا. میں ایک جگہ پہ جاب کرتی تھی اور وہ UAE کا پروجیکٹ تھا. اور اس جاب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو نا بتا دوں کہ بیسیکلی جاب کیا تھی. وہ UAE کی ایک کمپنی ہے, ابھی بھی چل رہی ہے. تو وہ کمپنی وہیں پہ ہے اور انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہے نا, ڈیولپرز, وہ یہاں پہ ہائر کیے ہوئے تھے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا آفس بنا ہوا تھا جس میں جسٹ ڈیولپرز تھے. QA ٹیم تھی, QA مطلب جو ٹیسٹنگ وغیرہ کرتی تھی. اور اس کے علاوہ 2-4 اور لوگ تھے, جیسے ایک جو سافٹ ویئر کو اس کا کانٹینٹ کرنا ہوتا تھا وہ, اور باقی ایڈمن اور کچھ مینیجرز. اس طرح سے چھوٹی سی ٹیم تھی اور اچھا آفس تھا اور بہت اچھا پیکیج تھا. سیلری ریال میں تھی. تو جب مجھے یہ آفر آئی تو مجھے بہت اچھی لگی. میں نے اپنے بھائی سے ڈسکس کیا, گھر میں ڈسکس کیا. بھائی چونکہ ٹیک میں ہے تو اس کو زیادہ پتہ تھا, اس سے میں نے بتایا کہ اس طرح سے یہ جاب ہے اور ریال میں سیلری, اور سیلری بھی جتنی میں نے ان سے ڈیمانڈ کی اتنی انہوں نے مجھے نا دی. مطلب انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ ہم اس پہ کم یا زیادہ, انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ میں نے اس کمپنی کو جوائن کیا. جوائن کرنے کے بعد جیسے ہی میں وہاں پہ جاب سٹارٹ کی, سٹارٹ میں کچھ ٹھیک تھا. مطلب وہ میرے لیے ایک لرننگ تھی, کیونکہ میں اس سے پہلے جاب کرتی تھی BPO انڈسٹری میں. لائک میں سمپل لائک کمپنی تھی, آپ آؤٹ سورسنگ کی کمپنی تھی. وہاں پہ میں ایز اے SEO رائٹر تھی, لائک جو ویب سائٹ کو آپٹیمائز کرنے کے لیے کانٹینٹ لکھا جاتا ہے وہ. ٹیکنیکل پرسنس کو سمجھ سکتا ہے. اینی ہاؤ میں اب یہاں پہ جاب کر رہی تھی. یہ چونکہ ڈیولپمنٹ کی طرح کی ہی جاب تھی, میں سافٹ ویئر کے اوپر لکھ رہی ہوتی تھی, تو ایک ٹیکنیکل جاب تھی اور اس کے اوپر بڑا مطلب کہ کام ٹف ہوتا تھا. اینی ہاؤ میں سیکھ رہی تھی, مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ نئی چیزیں لرن کر رہی تھی. اور جو میرا مینیجر تھا, ایسا ہوتا تھا کہ 2 روم تھے. جو ٹیم تھی وہ ایک روم میں بیٹھتی تھی اور جو مینیجر کا روم الگ ہوتا تھا, اور وہ مینیجر اپنے روم میں اکیلا بیٹھتا. تو ہماری کمیونیکیشن جو مینیجر کے ساتھ ہوتی تھی وہ سلیک پہ ہوتی تھی. تو مطلب کوئی بھی بات ہے, کوئی بھی اپڈیٹ ہے, کوئی بھی چیز ہے, وہ سلیک پہ میسیج کر دیتے تھے. ادروائز سم ٹائم اگر میٹنگ کی ضرورت ہے تو ہم ان کے روم میں چلے جاتے تھے, وہ میسیج کر دیتے تھے کہ آپ میٹنگ کے لیے آ جاؤ, تو ہم چلے جاتے تھے. یہ سین تھا. اب وہ جو مینیجر تھا وہ ایک ہی واز اے مزور پرسن, لائک اس کی ایک لیگ ٹھیک نہیں تھی اور لمبی لمبی داڑھی تھی, کافی میچور تھے. لیکن وہ مینیجر جو ہے وہ, ان کے بارے میں ایک چیز فیمس ہے کہ وہ شاؤٹ کرتے ہیں. جب میں نے جوائن کیا تو مجھے بھی پتہ تھا, میں نے کہا نہیں لڑکیوں پہ شاؤٹ نہیں کریں گے. اب جب میں سٹارٹ میں ابھی میرا ٹریننگ پیریڈ چل رہا تھا, میں سیکھ رہی تھی چیزیں, کام کر رہی تھی, مجھے بتایا جا رہا تھا, اور میں اوور آل پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنی نالج گین کر رہی تھی, یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں. تو تب تو میرے اوبویسلی مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا. اب میں نے تب وہ ایک چیز نوٹ کی کہ وہاں پہ بہت سارے ایسے ڈیولپرز ہیں, جب وہ میٹنگ کے لیے ان کے پاس جاتے تھے تو وہ اتنا زور سے شاؤٹ کرتے تھے کہ ان کی آوازیں باہر تک آتی تھیں. تو پتہ چلتا تھا کہ اندر شاؤٹ ہو رہا ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, آئی ڈونٹ نو وہ کیسی غلطیاں کرتے ہیں ڈیولپرز کے, ان کے اوپر وہ اتنا شاؤٹ کرتا ہے, یا ایسا کیا ہوا ہے کہ اتنی بڑی کیا غلطی ہو گئی ہے. اینی ہاؤ میرا ٹریننگ پیریڈ ختم ہوا, میں اب کام کر رہی ہوں. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ میری بیسیکلی جو رسپانسبلٹی تھی وہ یہ تھی کہ میں سافٹ ویئر کے اوپر کانٹینٹ لکھتی تھی. اس کے علاوہ میرے پاس ایک لڑکی تھی جو کہ UAE کے اندر ہی ہوتی تھی, UAE کے آفس کے اندر ہوتی تھی. وہ بیسیکلی عربک لڑکی تھی, چونکہ یہ جو پروجیکٹ تھا وہ UAE کے تھا. اس میں 2 لینگویج تھی, انگلش تھی اور عربی تھی. اب جو عربی میں ہم نا اوبویسلی جب کانٹینٹ لکھنا ہے تو اس کی عربی بھی ہمیں اس کی ٹرانسلیشن چاہیے ہوتی تھی. اس کے لیے انہوں نے ایک لڑکی اسپیشل ہائر کی ہوئی تھی, اس کا نام عبیر تھا, اور وہ ٹرانسلیشن کرتی تھی. تو میں کانٹینٹ چونکہ لکھتی تھی, میں جتنا بھی کانٹینٹ لکھتی تھی اس کو میں بھیج دیتی تھی کہ تم اس کو ٹرانسلیٹ کر کے عربک میں مجھے بھیج دو تاکہ میں آگے اس کو یوز کر لوں. تو اس طرح سے ہمارا پروسیس چلتا تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ ہر دوسرے تیسرے دن وہ ایک بہت چھوٹی سی مائنر سی مسٹیک, میں جیسے کہ ایگزامپل دینا چاہوں گی. ایک دن کیا ہوا کہ میں نے ایک دو کچھ کانٹینٹ لکھے کسی چیز کے لیے نا, تو اب اس کی ٹرانسلیشن مجھے چاہیے تھی. اب میں نے اس عبیر کو بھیجا, میں نے کہا اس کی ٹرانسلیشن مجھے کر کے دے دو. اب اس نے مجھے ٹرانسلیشن کر کے بھیج دیا. اب اس کے تقریباً 20 منٹ بعد مجھے میسیج آیا مینیجر کا نا, جو یہاں پہ تھا, کہ کم ٹو مائی روم. تو میں گئی روم میں. اچھا, اب جیسے ہی میں گئی ہوں تو اس نے وہ فل اگریسو ہوا تھا, اور اس نے اپنی گلاسز لگائی ہیں, اس کو اٹھا کے ایسے چیئر پہ پھینکا ہے,
اور نہ ایسے سر پکڑا ہے، وٹس گوئنگ آن، وٹ دا ہیل از دس، مطلب کیا کر رہے ہو تم لوگ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس نے مجھے اتنا شاؤٹ کیا، اتنا شاؤٹ کیا کہ میں لٹرلی اتنا زیادہ ڈر گئی. میں نے کہا اب مجھے ایسے لگا کہ میں نے بہت بڑی کوئی مسٹیک کر دی ہے، آئی ڈونٹ نو کیا ہوا ہے. اب کچھ دیر کے بعد جو ہے نا ایک اور ڈیولپر آ گیا، وہ کسی اور کا، وہ بہت سینئر ڈیولپر تھا، آلموسٹ 60-70 ایئرس اس کی ایج تھی. تو وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ مطلب اس بچی کو اتنا زیادہ یہ ڈانٹ رہا ہے، تو اس نے نا ایسے ہی پوچھ لیا کہ ہوا کیا ہے. کہتا کہ یار یہ اس پاگلوں کو میں کیا سمجھاؤں، اس نے جو ہے ٹرانسلیشن بھیجی ہے ابھی کو، یہ ورڈ اس کے پاس پہلے بھی اس کے پاس ٹرانسلیشن تھی، اس نے دوبارہ سے بگوا لی ہے. تو مطلب اتنی چھوٹی سی بات کہ میں اب وہ مطلب اردو سمجھ سکتی ہوں، انگلش سمجھ سکتی ہوں، لیکن میں عربک نہیں سمجھتی. اور سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ مجھے نہیں پتہ کہ اس لفظ کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ میرے پاس آلریڈی ہے، میں اسے دوبارہ منگوا لی. مطلب اس میں کیا ہی بات تھی، وہ بھی صرف ایک ورڈ تھا. تو اتنا شاؤٹ کیا، اس کا دماغ کسی اور وجہ سے خراب ہوتا تھا. وہ اس کا غصہ ان لوگوں پہ نکالتا تھا جو آفس کے اندر معصوم لوگ تھے. جیسے کچھ ڈیولپرز ایسے تھے، وہ ان کو اتنا زیادہ ایسے لگتا تھا کہ اس کے پاس صرف گن نہیں پڑی ہے، اگر وہ گن پڑی ہوتی وہ اس کو مار دیتا. اور اسی طرح وہ لڑکیوں کے ساتھ کرتا تھا کہ وہ اس کا نا جو چیئر تھی، بیسیکلی اس کی چیئر کے ساتھ ہی سامنے ایک چیئر پڑی ہوتی تھی جہاں پہ جو بھی میٹنگ کے لیے بندہ آتا تھا وہ وہاں پہ بیٹھ جاتا تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ جب بھی میں میٹنگ کے لیے جاتی تھی تو وہ ایسے ہی شاؤٹ کرتا تھا، اتنی چھوٹی سی مسٹیک وہ پکڑتا تھا اور وہ اتنا اگریسو ہو جاتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ ابھی یہ مطلب مار ہی دے گا بندے کو. اور میں ہر وقت اسٹریس میں رہنے لگی اس چیز کو لے کے کہ یار میں آفس جاتی تھی، میں بہت زیادہ ڈری رہتی تھی کہ مجھے کسی بھی ٹائم جو ہے وہ سلیک پہ میسیج آئے گا کم ہیئر کا، اور پھر وہ بندہ مجھے بہت زیادہ ڈانٹے گا. اسی طرح میں نے کچھ مہینے گزارے اور وہاں پہ کافی سینئر لوگ ہی کام کر رہے تھے، کوئی زیادہ میری ایج کے لوگ نہیں تھے. تو میں بہت چپ رہتی تھی اور بہت اکیلی سی. اور مجھے ایک اور چیز ہوئی اس ٹائم، وہ یہ تھی کہ جو میں نے جاب جوائن کی تو اس سے پہلے ہم لوگ ایک بہت چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے اور وہ بہت پرانا گھر تھا اور اس کا انوائرمنٹ بھی اچھا نہیں تھا اور وہاں پہ بڑا مشکل سے رہنا پڑتا تھا. تو جب یہ جاب ہوئی، چونکہ اس کا پیکیج زیادہ اچھا تھا، تو میں نے سوچا کہ اب یہ جاب ہو گیا تو اب میں گھر چینج کر لیتی ہوں، گھر آفس کے پاس لے لیتی ہوں اور پیسے آ رہے ہیں تو مطلب کیا ہی کرنے ہیں، میں گھر چینج کر لیتی ہوں. اب میں نے کیا کیا، میں نے اور بھائی نے مل کے ہم نے گھر لیا آفس کے پاس. اچھا وہ گھر بھی ہمیں اچھا مل گیا، مہنگا تھا لیکن ہم نے لے لیا. مجھے تھا کہ اب پیسے آ رہے ہیں تو مطلب ہم اچھے سے رہیں تو صحیح نا. اب نا وہ گھر بھی اوبیسلی لے لیا. اب میں اس جاب میں اتنا زیادہ اسٹریس میں کہ مجھے ایسے لگے کہ یار جاب میں اسٹیبلٹی تھی کہ کوئی چھوڑ کے نہیں جاتا، لیکن وہ لوگ چھوڑ کے نہیں جاتے جہاں پہ جو عادی ہو چکے ہیں اس ڈانٹ کو کھانے کے، اس چیز کے، اس اسٹریس کے. اب میں اوبیسلی لڑکیاں اتنی سینسٹیو ہوتی ہیں، وہ مطلب اتنا نہیں برداشت کر پاتی ہیں. اب مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں اگر یہ جاب چھوڑتی ہوں تو مطلب مجھے پیکیج اچھا نہیں ملے گا کہیں اور اگر میں کہیں اور جاتی ہوں پتہ نہیں جاب کب ملے گی کب نہیں، اور میرا اتنا زیادہ رینٹ ہے، اتنے زیادہ خرچے ہو گئے ہیں ہر مہینے کا، تو میں کیا ہی کروں گی، میں کہاں سے پے کروں گی. یہ چیزیں میں نے اپنے مائنڈ میں نا سوار کر لی. مطلب میں نے کسی سے ڈسکس نہیں کیا، اپنی فیملی میں، اپنے گھر والوں سے، اور دوست تو میری کوئی تھی ہی نہیں، نہ پہلے نہ اب. تو اب میں کسی سے ڈسکس نہیں کر پا رہی تھی، اب میں اپنے اندر ہی رکھی جا رہی تھی ان چیزوں کو. اور آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ایک ایسا وقت آیا کہ میں آفس میں سب کے سامنے جو ہے وہ عجیب طرح سے رونے لگ جاتی تھی. وہ مینیجر بلاتا تھا تو میں اتنا زیادہ خوفزدہ ہو جاتی تھی اور اتنا زیادہ ڈر جاتی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا جی، اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے نا وہ میری ٹیم میں 2-3 اور لڑکیاں تھیں جو کہ ٹیسٹنگ کی تھی، QA کی تھی. ان لوگوں نے آئی ڈونٹ نو وداؤٹ اینی ریزن، کوئی بات بھی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگوں کو جو ہے نا نوٹس پیریڈ دے دیا کہ آپ 30 ڈیز کے بعد آپ جاب چھوڑ کے چلی جانا، یہ وہ. اب وہ میرے ساتھ جو ایک لڑکی تھی وہ بھی سیم ڈپریشن سے گزر رہی تھی. اتنا زیادہ اس میں بھی ڈپریشن تھا، مجھ میں بھی تھا، اور اس میں تو بہت ہی زیادہ تھا کیونکہ وہ بیچاری ایک ایسی بندی تھی جس کو جاب سے نکالا گیا تھا اور وہ اسٹل آفس 30 ڈیز کے لیے اس نے آنا تھا اور اس نے لوگوں کو مطلب دیکھنا تھا، ان کو برداشت کرنا تھا، یہ سب چیزیں. تو اس طرح سے میری وہ جو ایک پیریڈ تھا نا لائف کا، وہ میں نے وہاں پہ جتنا بھی ٹائم جاب کی، اور میں نے بہت زیادہ ٹائم جاب کی وہاں پہ، 1.5 سال جاب کی. اور اس میں صرف موٹیویشن ایک ہی ہوتی تھی کہ چونکہ سیلری ریال میں تھی تو سم ٹائم ریٹ بڑھ جاتا تھا، تو ہمیں ریال میں جب سیلری آتی تھی وہ PKR میں جب کنورٹ ہوتی تھی تو سم ٹائم وہ زیادہ ہو جاتے تھے، 10-15 ہزار ایکسٹرا آ جاتا تھا، تو وہ بڑا ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی.
ادروائز وہ میرے بالکل گھر کے پاس تھی، لائک واکنگ ڈسٹینس تھا، اور مجھے اس چیز کا سکون تھا کہ میں بالکل گھر سے نکلتی تھی اور 2 منٹ کی واک کے اوپر مجھے آفس مل جاتا تھا. تو یہ سب چیزیں اچھی تھی، لیکن انہوں نے جو مجھے انٹرنلی اسٹریس دیا، اور ہاں لرننگ میں نے بہت زیادہ کی. میں نے وہ ایک بہت اچھی کمپنی تھی اور بہت بڑا پروجیکٹ تھا، تو اس میں میں نے بہت زیادہ سیکھا. لیکن ایٹ دا اینڈ میں نے اس جاب کو چھوڑا، اور جب چھوڑنے کے بعد بھی میں مطلب اس طرح کی مینٹل اسٹیٹ کے اندر تھی کہ میں صرف گھر میں رہنے لگی تھی. میں کہیں پہ جاب نہیں کری تھی، نہ کہیں پہ اپلائی کری تھی. اور میرا بھائی این جی او میں جاب کرتا ہے، تو وہ اس کے نا بہت سارے کیمپس آتے ہیں، لائک وہ ہر ویکینڈ پہ، ہر دوسرے تیسرے دن وہ ڈفرینٹ پلیسز پہ جا رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ وہ نا کیمپس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک پوری ٹیم کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. وہ بیسیکلی گرافک ڈیزائنر ہے، لیکن اسٹل وہ ساتھ ٹیمس کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ نا. تو اکثر میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، تو میں کیا کرتی تھی کہ میں روتی رہتی تھی، بالکل روتی رہتی تھی، اور رات کو میں چیختی تھی، اور پر اللہ تعالیٰ سے اتنی ساری باتیں کرتی تھی. نماز غلط پڑھتی تھی، مطلب میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں رو رہی ہوں، اور کیا پڑھ رہی ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. اور کبھی کبھی میں اللہ تعالیٰ سے لڑنے لگ جاتی تھی، کبھی کبھی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگ جاتی تھی. اور کبھی ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں اتنا زیادہ چیخ رہی تھی، تو اوپر جو ہماری اونر ہے وہ نیچے آ گئی کہ سب ٹھیک ہے، یہاں پہ کچھ ہوا تو نہیں ہے. لائک میں اس اسٹیٹ میں چلی گئی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اور میں نے کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا. میرا ایک کزن لاہور میں ہی رہتا ہے، وہ فوڈ اتھارٹی آفیسر ہے، اور اس کو نا بہت ساری چیزیں ٹرائل میں اور اس طرح سے ملتی رہتی ہیں. تو ایک دفعہ اس کو بہت سارے نا پیکٹس انرجی ڈرنکس کے ملے. تو ہماری فیملی میں کوئی بھی انرجی ڈرنکس نہیں پیتا ہے، نہ ہی کسی کو اچھی لگتی ہیں. تو وہ ایسے ہی فضول اس میرے گھر میں نا پیکٹ سارے رکھ گیا. تو وہ پیکٹس جو پڑے ہوئے تھے وہ ایسے ہی پڑے ہوئے تھے، میں نے کبھی یوز نہیں کیا. لیکن جب میں ڈپریشن میں تھی تو میں کھانا نہیں کھاتی تھی. تو ایک دن ایسے ہی میں نے ایک بوٹل اٹھائی، اور میرے پیٹ میں سے ایسے بھوک سے آوازیں آ رہی، برا حال، اور میں نے وہ انرجی ڈرنک پینا شروع کر دی. تو وہاں سے مجھے لگا کہ انرجی ڈرنک پینے کے بعد کافی ٹائم تک مجھے نا مطلب بھوک نہیں فیل ہوئی. تو میں نے کھانا پینا چھوڑ کے انرجی ڈرنک پینا شروع کر دی. مطلب 1 مہینہ میں وہ انرجی ڈرنکس ہی پیتی رہی. اور کبھی میں بہت کم کوئی آدھی روٹی کھا لیتی تھی، یا میں کچھ نہیں کھاتی تھی. تو اس طرح سے میں نے اس ٹائم کو اتنا جو ہے وہ سفر کیا. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ریزنس تھی. میری جاب تھی، میرا کریئر تھا، اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں انڈیپینڈنٹ بندی ہوں، اور اب میری فیملی سے میں پیسے نہیں مانگ سکتی. اگر میرے اوپر کوئی برا وقت ہے تو میں نہیں مانگ سکتی. اور میں ایسی بندی ہوں، جب میرے پاس پیسے ہیں تو میں بہت مہنگی بھی چیز لے لیتی ہوں، نہیں ہے تو میں بھوکی رہ لوں گی، میں کسی سے کہوں گی نہیں. اور مجھے آئی ڈونٹ نو یہ اچھا نہیں لگتا. تو میں نے اس ٹائم میں بھی یہی کیا، میں نے کسی سے ڈسکس نہیں کیا، کسی سے پوچھا نہیں، کسی سے ہیلپ نہیں لی کہ مجھے مینٹلی میں ڈسٹرب ہوں، مجھے کچھ آپ ہیلپ کر دو کہ میرے سے بات کر لو، یا میں اپنی باتیں شیئر کر. کسی بھی طرح سے ایموشنلی، مینٹلی، اسپرچولی، کسی بھی طرح سے میں کسی سے کوئی ہیلپ نہیں لے سکی، کسی کو میں بتا نہیں پائی. تو یہ ساری چیزیں میرے مائنڈ میں چلتی رہی، اور ان سب چیزوں نے مجھے ڈپریشن میں ڈال دیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے سوچا کہ میں گھر چلی جاتی ہوں. تو میں سب چھوڑ کے جو ہے وہ گاؤں چلی گئی. وہاں جا کے میں نے جو ہے ڈپریشن کم ہونا شروع ہوا، وہاں جا کے میں تھوڑا سا ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھی. اور اچھا، ایک اور چیز میں بتانا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ لڑکیاں جو انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، اسٹرانگ ہوتی ہیں، وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. ہاں، کسی پوائنٹ پہ ہم بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم نہیں اسٹرانگ ہوتی، نہیں ہو ہی نہیں پاتی. اس میں انسان کیا ہی کر سکتا ہے. اب جیسے مجھے یاد ہے کہ آج سے بہت سال پہلے جب میں اسکول کی اسٹوڈنٹ تھی، تو میں اپنی کلاس کی سب سے چھوٹی بچی تھی. اور میرے جو ٹیچر تھے، میتھ کے ٹیچر تھے، اور وہ پوری کلاس کے سامنے 40-50 اسٹوڈنٹ ہوتی تھی، لڑکیاں ہوتی تھی، ان سب کے سامنے مجھے پکڑ کے ہاتھوں سے، مکوں سے، اسٹک سے اتنا پیٹتا تھا کہ میرے نشان بن جاتے تھے. میرے بازوؤں پہ، بیک پہ اسٹک کے نشان ہوتے تھے، مکوں کے نشان ہوتے تھے. اور صرف اس وجہ سے کہ میں میتھ میں اچھا کام نہیں کر رہی ہوں، میں میتھ میں ویک ہوں. اور وہ بھی ایک ڈر ایسا بیٹھا ہوا ہے میرے دل میں کہ آج بھی مجھے میتھ نہیں آتا. مجھے بہت بیسک کوسچن بھی نہیں آتے ہیں کہ میں کوئی بھی چیز کرنی ہو، میں کیلکولیٹر اب کھول لیتی ہوں، جو کہ ایک اچھی چیز ہے. ادروائز میں کبھی بھی میتھ میں اچھی نہیں رہی ہوں، کیونکہ وہ فیئر میرے اندر ڈیولپ کر دیا گیا، تو وہ میں اس میں آگے نہیں چل سکتی. سو یہ سب چیزیں ہیں جو کہ مطلب بینگ اے گرل آپ کو ایک
لائف کے اندر جب برداشت کرنی پڑتی ہے تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پھر آپ زندگی سے اتنا اکتا جاتے ہو کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے. اور میں آپ کو ایک چیز اینڈ پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ انسان کی لائف میں اس کے کچھ فرینڈز ایسے ہونے چاہیے جس سے وہ بات کر سکے. اس کے فیملی میں کوئی ایسا ہونا چاہیے تاکہ وہ زندگی میں اچھا اور برا وقت آتا ہے تو جب اچھا وقت ہو تو ٹھیک ہے, جب برا وقت ہو تو آپ کو کوئی سہارا بن سکے, آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہو. آپ کو مطلب کسی بھی لیول پہ آپ کو مینٹلی ہیلپ چاہیے, آپ کو اسپرچولی ہیلپ چاہیے, آپ کو فائنینشلی سپورٹ چاہیے, تو کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو, بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو ایک ایسی اسٹیٹ میں لے جاؤ کہ آپ زندگی سے اکتانے لگ جاؤ اور آپ ایک ایسے چیز میں چلے جاؤ. سو دس از مائی, میری یہ ایک چیز میں نے ریئلائز کی ہے کہ یہ چیزیں لائف میں ہونی چاہیے. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.